ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا تاریخ میں کبھی تقسیم کی سیاست نہیں دیکھی، سیاست کے دائرے میں رہ کر اپنی لڑائیاں لڑنے کے لیے طریقہ نکالنا پڑے گا۔ ہم ایک دوسرے کو غدار اور چور کہہ رہے ہیں، دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے ایوان میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ ایک ادارہ پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت کرتا ہے، ملک کو آئینی بحران میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ایوان میں اظہار خیال کے دوران قومی ہیرو گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ قومی اسمبلی میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے لیے قرارداد 27 منظور کر لی گئی۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کے بیٹے نے ریکارڈ قائم کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ حکومت ارشد ندیم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازے۔ پیپلز پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی سحر کامران نے بھی ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں نئی تاریخ رقم کی 92.97 میٹر تھرو کر کے اولمپکس کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ پاکستان اولمپکس میں 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتا۔ پاکستان نے 1984 اولمپکس میں ہاکی میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ یہ انفرادی مقابلوں میں پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل بھی ہے۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے آخری کوشش میں 91.79 میٹر تھرو پھینکی۔ جیولن تھرو کے فائنل میں دوسرا کوئی ایتھلیٹ 90 میٹر سے زیادہ تھرو نہ کر سکا۔ ارشد ندیم کے گولڈ میڈل کے بعد پاکستان کے اولمپک میڈلز کی تعداد 11 ہو گئی۔ 4 طلائی، 3 چاندی اور 4 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ارشد ندیم پوری قوم کا فخر ہیں، جیت پوری قوم کی جیت ہے۔ طویل ترین جیولن تھرو پھینکنا بڑا کارنامہ ہے۔ ارشد ندیم نے اولمپک جیسے بڑے مقابلے میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم کا گولڈ میڈل، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرفارمنس کو براہ راست دیکھا۔ وزیر اعظم نے ارشد ندیم کی شاندار کامیابی پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بطور خادم اعلیٰ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے ذریعے فصل بوئی اور اب اس فصل کے شاندار ثمرات دنیا بھر میں پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں۔ چاروں گورنرز اور چاروں وزراء اعلیٰ کا ارشد ندیم کو خراج تحسین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بھی مینز جیولن تھرو ایونٹ کی فاتح ارشد ندیم کو شاباش کہا۔ ارشد ندیم نے قومی پرچم سر بلند کر کے پوری قوم کے دل جیت لیے۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے 92.97 میٹر تھرو کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ مریم نواز کہتی ہیں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل ہی نہیں قوم کے دل بھی جیت لیے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ارشد ندیم نے بھارت کو شکست دے کر پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی کوہدہ بابر بلوچ کی بھی ارشد ندیم کو مبارکباد، کہا ارشد ندیم کی محنت نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم پر انعامات کی برسات۔ سندھ حکومت کا ارشد ندیم کے لیے 5 کروڑ اور گورنر سندھ کا 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ میئر کراچی مرزا وہاب کہتے ہیں ارشد ندیم نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ اولمپک ریکارڈ بنایا ہے۔ ارشد ندیم کے نام سے کراچی میں سپورٹس اکیڈمی کھولنے کا اعلان۔ گلوکار علی ظفر کا بھی ارشد ندیم کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان، کہا آئیے اپنے ہیروز کی کامیابی کا وہ جشن مناتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ زراعت میں ترقی کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرنا ہوگی۔ حکومت 1000 زرعی ماہرین کو تربیت کے لیے چین بھیجے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی تقریب سے خطاب۔ بولے ٹھوس اقدامات کے بغیر زرعی شعبے کی ترقی ممکن نہیں۔ بلوچستان میں 18,000 زرعی ٹیوب ویل سولر انرجی پر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم سے ترک سرمایہ کاروں کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر قسم کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ دنیا اور پاکستان ایک گہری تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ نئے غیر یقینی چیلنجز نے سیکیورٹی کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں طاقت کے مقابلے نے بلاک کی سیاست کا خدشہ بڑھا دیا۔
بلاک سیاست عالمی سیاست، معیشت اور بین الریاستی تعلقات کو بری طرح متاثر کرے گا۔ پوری دنیا کے معاشرے دباؤ کا شکار ہیں۔ چودہ روزہ دھرنے نے حکومت کو معاہدہ کرنے پر مجبور کیا۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں پر نظر ثانی کی یقین دہانی کرائی۔ ایک ماہ میں آئی پی پیز کی رپورٹ سامنے آئے گی جس سے قیمتیں مشروط ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا لاہور، کراچی، ملتان، پشاور سمیت کئی شہروں میں جلسے کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا جماعت اسلامی اور حکومتی کمیٹیاں ختم نہیں ہوئیں، معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ لیتی رہیں گی۔ ہماری تحریک جاری ہے، معاہدے کے بعد گھر نہیں جا رہے۔ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو ملک گیر ہڑتال اور بل جمع نہ کراؤ تحریک کا اعلان کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی 14 اگست کو لاہور میں جلسے کی اجازت کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر لاہور ہائی کورٹ کو جلسے کی جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر عدالتی حکم پر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے کون سی تاریخ دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے 27 اگست کو جلسے کی استدعا کر رہے ہیں۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے بتایا کہ پی ٹی آئی 27 اگست سے 2 ستمبر تک جلسے کے لیے درخواست دے، ہم ایک ہفتے میں ان کی درخواست پر فیصلہ کر دیں گے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے آئین کو پامال کیا گیا۔ موجودہ حکمران ذاتی مفاد کے لیے لاکھوں لوگوں کے حقوق پر قابض ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پشاور میں پریس کانفرنس کہا یہ ایک اعلیٰ قانون ہے، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ دینے کے لیے الیکشن ایکٹ پاس کیا گیا۔ یہ لوگ پاکستان اور عوام سے مخلص نہیں ہیں، یہ عام قانون نہیں بلکہ وہ قانون ہے جس کا اثر پاکستان کے ہر انتخاب پر پڑے گا۔ امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت۔ سینکڑوں افراد نے ان کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ اپنے خطبے میں امت مسلمہ کے متحد ہونے کا پیغام دیا۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد 7 روزہ خیر سگالی دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔ اور یوم آزادی کا جشن جوش و جذبے سے منانے کا مشن، شہر شہر بازاروں اور گلیوں میں سٹال سج گئے۔ سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، اینکیں اور بچوں کے لیے ملبوسات۔ شہری قومی پرچم، جھنڈیاں اور دیگر سامان خریدنے میں مصروف۔ شہری کہتے ہیں کہ عرض پاک کی آزادی کا دن نعمت سے کم نہیں۔